بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 فروری 2026۔ آج کی بیٹھک میں میں اپنا ایک افسانہ سناؤں گا۔ افسانے کا نام ہے اپنے وقت سے تھوڑا پہلے۔ اپنے وقت سے تھوڑا پہلے۔ تو شروع میں میرے جو معمول کے مطابق شعر ہے: خواہش تھی کہ ایک بار کبھی خود سے بھی ملتے، خواہش تھی کہ ایک بار کبھی خود سے بھی ملتے، فرصت کبھی اے گردش حالات عطا کر۔ جرمنی کی مصروف ترین زندگی میں معمولات زندگی مشینی انداز سے گزر رہے ہیں۔ مجھے نہ صرف بہت سارے عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات نہ ہو سکنے کی حسرت رہتی ہے، بلکہ کبھی کبھار تو خود سے ملنے کی بھی شدید خواہش ہوتی ہے۔ لیکن یہاں معمولات زندگی سے مہلت ہی نہیں مل رہی۔ مجھے اتنا اندازہ ہے کہ میرے اندر میرے باہر سے زیادہ بہتر کچھ ہے، لیکن جہاں بدن کے تقاضوں سے ہی جان نہ چھوٹ رہی ہو، وہاں اندر کی طرف دھیان کہاں جا سکتا ہے؟ ڈیوٹی پر آنے جانے سمیت 10 گھنٹوں کی مشقت کے بعد 9:30 بجے شب کو گھر پہنچتے ہی پہلے لباس تبدیل کرتا ہوں، باتھ روم سے فارغ ہوتا ہوں، پھر انٹرنیٹ پر آئی ہوئی ای میلز دیکھتا ہوں اور ان کے جواب لکھتا ہوں۔ 10 بجے شب ٹیلی کاسٹ ہونے والے ٹی وی کے خبرنامہ کے پہلے 15-20 منٹ کی خبریں دیکھنا میرا معمول ہے، اور اسی دوران ہی رات کا کھانا کھاتا ہوں۔ کھانا کھا کر تھوڑی دیر کے لیے باہر سیر کرنے کے لیے نکل جاتا ہوں۔ 10 منٹ کی سیر کے بعد واپس آ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھتا ہوں۔ 11 بجے کسی اہم ٹاک شو کو دیکھتا ہوں اور دیکھتے ہی دیکھتے صوفے پر سو جاتا ہوں۔ صبح فجر کی نماز کے وقت پر جاگ جاتا ہوں۔ ہوائی جات ضروریہ کے بعد نماز قرآن کی بچپن کی پڑھی ہوئی عادت پوری کرتا ہوں۔ اس دوران بیوی بچے بھی جاگ جاتے ہیں، سب اپنے اپنے کام پر جانے کی تیاریوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ بیوی ناشتہ تیار کرتی ہے تو ہم دونوں مل کر ناشتہ کرتے ہیں، پھر میں کچھ دیر کے لیے سو جاتا ہوں۔ 10 بجے کے لگ بھگ جاگ کر تازہ دم ہوتا ہوں، کچھ وقت انٹرنیٹ پر گزارتا ہوں، پھر ملازمت پر جانے کی تیاری کرتا ہوں۔ 12:15 بجے والی بس مجھے میرے گھر کے پاس سے مل جاتی ہے۔ بس پر بیٹھ کر اپنے شہر ہیٹرسہائم کے ریلوے اسٹیشن تک پہنچتا ہوں۔ وہاں سے مجھے فرینکفرٹ شہر تک جانا ہوتا ہے۔ پلیٹ فارم نمبر 3 پر فرینکفرٹ جانے والی ٹرین آتی ہے، جبکہ پلیٹ فارم نمبر 2 پر فرینکفرٹ سے آنے والی ٹرین آتی ہے۔ میں سیڑھیوں کے قریب اپنی ٹرین کا انتظار کرتا ہوں۔ میری ٹرین سے 3 منٹ پہلے فرینکفرٹ سے ٹرین آ جاتی ہے اور اس کے آنے جانے تک میری اپنی ٹرین پہنچ جاتی ہے۔ میں اپنی ٹرین کے آگے والے ڈبے میں بیٹھا کرتا ہوں کہ وہاں سے مجھے اپنی اگلی منزل کی طرف جانے میں چند قدموں کے چلنے کی بچت ہو جاتی ہے۔ اس حساب سے چونکہ میں فرینکفرٹ جانے والی ٹرین کے پہلے ڈبے کے مقام پر کھڑا ہوتا ہوں، اس لیے فرینکفرٹ سے آنے والی ٹرین کا آخری ڈبہ میرے قریب آ کر رکتا ہے۔ یوں میں 3 منٹ کے عرصہ میں اس ٹرین سے اترنے والی سواریوں کو سرسری سا دیکھ لیا کرتا ہوں۔ ہم سب آنے اور جانے والے مزدور اور دفتر پیشہ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے تقریباً سارے چہرے عام طور پر جانے پہچانے سے ہوتے ہیں۔ ایک دن میں نے معمول کے مطابق فرینکفرٹ کی طرف سے آنے والی سواریوں کو دیکھنے کی بجائے ویسے ہی اپنے پلیٹ فارم پر اپنی ٹرین کی آمد کا انتظار شروع کر دیا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھوں کو تھپ تھپایا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرا چھوٹا بیٹا تھا، جو طبیعت تھوڑی سی خراب ہونے کی وجہ سے دفتر سے جلدی آ گیا تھا۔ اس کو ڈاکٹر سے فوری رجوع کرنے کی ہدایت کرنے کے باوجود مجھے اپنے بیٹے سے اس طرح کی اچانک ملاقات خوشگوار سی لگی، اور پھر عجیب سا معاملہ ہوا۔ تب سے جب تک میں فرینکفرٹ کی طرف جانے والی ٹرین کے لیے جاتا ہوں، فرینکفرٹ سے آنے والی ٹرین کو صرف اس وجہ سے دیکھتا ہوں کہ شاید میرا چھوٹا بیٹا پھر اس ٹرین سے اترے۔ ایک بار سنیچر کا دن تھا، آفس میں چھٹی کے باعث بیٹا گھر پر ہی تھا۔
لیکن مجھے اپنے ہولڈ ہوم میں معمول کے مطابق کام پر جانا تھا۔ میں گھر کے دوسرے افراد کی طرح بیٹے سے بھی ہاتھ ملا کر اور خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکلا، لیکن شہر ہیٹرسہائم کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر جیسے ہی فرینکفرٹ سے آنے والی ٹرین آئی، میں اس طرح اسے دیکھنے لگا جیسے ابھی اس میں سے میرا بیٹا اترے گا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ بیٹا تو گھر پر ہے، میں کس کا انتظار کر رہا ہوں؟ اب بیٹے نے اپنی کار لے لی ہے اور وہ کار پر ہی آفس آتا جاتا ہے، لیکن میں پھر بھی ہر بار فرینکفرٹ سے آنے والی ٹرین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرا چھوٹا بیٹا اس میں سے اترے گا اور میں اس سے ہونے والی ہلکی سی ملاقات کی خوشگواری کو محسوس کروں گا۔ جاب پر جا کر سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ زور اور عصر کی نمازیں جمع کر کے پڑھ لیتا ہوں۔ پچھلے دنوں جرمنی کی سب سے زیادہ مالیت 35 ملین یورو کی لاٹری کے بخار نے پورے جرمنی کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ لاٹریوں کے چکر میں نہ پڑنے کے باوجود 35 ملین اتنی بڑی رقم تھی کہ میں نے بھی اسے کھیلنے کا ارادہ کر لیا۔ کچھ خاص دعائیں پڑھ کر حصہ لے لیا۔ 35 ملین یورو کا مطلب ہے 3.5 کروڑ یورو۔ یہ افسانہ کوئی 15 سال پہلے کا ہے، تو اب 3.5 کروڑ یورو سے بھی زیادہ بات بن جائے گی، اور اس رقم کو پاکستانی مالیت میں تبدیل کیا جائے تو 3.25 ارب روپے بنتے ہیں۔ لاٹری کھیلنے کے بعد میں نے اس کا فیصلہ ہونے سے پہلے بہت سارے منصوبے بنا لیے تھے۔ جرمنی میں ہی ایک بڑا رہائشی منصوبہ جس میں میرے سارے بچے اپنے اپنے گھروں میں ایک ساتھ ہوں گے۔ جرمنی میں ایک کمپنی کا قیام اور پاکستان اور انڈیا میں اس کمپنی کی طرف سے انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس۔ بچوں کے لیے ان کے ذہنی میلانات کے مطابق جرمنی میں مناسب کاروبار۔ پاکستان میں اپنے پرانے گاؤں کے آس پاس ایک بڑی حویلی کی تعمیر۔ پھر بہت سارے قریبی عزیزوں اور دوستوں کے لیے بعض منصوبے جن کے مطابق انہیں مالی امداد دینے کی بجائے اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا کرنے کے منصوبے شامل تھے۔ اسی طرح بعض فلاحی پروگرام شروع کرنے کے خاکے۔ بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آ گئی تھیں اور میں نے خود کو ذہنی طور پر ان ساری ذمہ داریوں کے لیے تیار کر لیا تھا۔ جس دن شام کو قرآن اندازی ہونا تھی، اس دن میری معمول کی تلاوت کے دوران سورہ انفال کی آیت انما اموالکم و اولادکم فتنۃ نے مجھے ہلکا سا جھٹکا لگایا۔ یہ آیت آج کے دن ہی کیوں پڑھنے میں آئی اور پڑھتے وقت اتنی توجہ کیوں کھینچ گئی؟ لیکن پھر میں نے اسے ایک اتفاق سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا۔ قرآن اندازی کا شفاف عمل ٹی وی پر میں نے اور میرے بیٹے نے براہ راست ایک ساتھ دیکھا۔ میرا بیٹا کافی جذباتی ہو رہا تھا۔ تب میں نے اسے سمجھایا کہ اگر انعام نکل آئے تو تب بھی اپنی حیثیت سے باہر نہیں ہونا۔ انعام نہیں نکلتا تو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں خود کو نارمل رکھنا ہے۔ قرآن اندازی ہوئی تو ہمارا انعام نہیں نکلا۔ 35 ملین کا انعام کسی اور کو مل گیا۔ بیٹا میرے سمجھانے کے باوجود کافی افسردہ ہوا۔ میں اسے تسلی دیتا رہا۔ مجھے لاٹری کا بڑا انعام حاصل نہ کر پانے کا افسوس نہیں تھا، لیکن اپنے کئی منصوبوں کے ادھورے رہ جانے کی تھوڑی سی حسرت دل میں ضرور ہونے لگی تھی۔ انعام نکل آنے کی صورت میں اگلے دن میں نے اپنی مزدوری والی جاب پر نہ جانے کا طے کر لیا تھا۔ انعام نہیں نکلا تو اگلے دن میں معمول کے مطابق اپنی جاب پر چلا گیا۔ جاب سے واپسی پر روز کے معمولات سے گزرتا ہوا رات کا کھانا کھا کر چند منٹ کی سیر کے لیے نکلا۔ اپنے گھر کے قریب کی گلیوں سے گزرتے ہوئے اچانک مجھے عجیب سی روشنی محسوس ہوئی، اسٹریٹ لائٹ سے بالکل مختلف، جیسے مستقبل کے کسی دور کی کوئی روشنی ہو۔ اس روشنی میں یکایک ایک نوجوان دوڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے ایک بریف کیس مجھے تھماتے ہوئے کہا، اس میں 35 ملین یورو مالیت کے قیمتی ہیرے اور سونے کے بسکٹس ہیں۔ پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، آپ اسے لے لیں۔ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہوا۔ اور پھر وہ نوجوان آنن فانن غائب ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے سارے منصوبے پورے کرنے کے لیے خدا نے کوئی آسمانی مدد بھیج دی ہے۔ لیکن اس خیال کے ساتھ ہی پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔
میں اپنی سیر کو ادھورا چھوڑ کر گھر کی طرف واپس پلٹا، لیکن ابھی میں اپنی بلڈنگ کے قریب ہی پہنچا تھا کہ سائرن بجاتی ایک پولیس کار میرے قریب آ کر رک گئی۔ پولیس والے مجھ سے اس نوجوان کی بابت پوچھ رہے تھے، لیکن میرے جواب دینے سے پہلے ہی ان کی نظر میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بریف کیس پر پڑ گئی۔ تب مجھے بائبل کی آیت یاد آئی، ہم سونے کو آگ سے اور انسان کو سونے سے آزماتے ہیں۔ پولیس مجھے گرفتار کر رہی تھی۔ اسی لمحے مستقبل کے کسی دور جیسی عجیب سی روشنی غائب ہو گئی، اور میں نے سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں دیکھا کہ سڑک کے دوسری طرف پولیس نے ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ اس کا بریف کیس پولیس کی تحویل میں ہے۔ وہ نوجوان بالکل وہی تھا جو کچھ دیر پہلے مجھے اپنا بریف کیس دے گیا تھا، لیکن اب نہ تو میرے پاس کوئی بریف کیس تھا اور نہ ہی پولیس نے مجھے کوئی ہتھ کڑی لگائی ہوئی تھی۔ تو پھر جو کچھ مجھ پر گزرا یا میں نے محسوس کیا وہ سب کیا تھا؟ کیا میں نے کوئی کشفی نظارہ سا دیکھا تھا، یا کسی روشنی نے مجھے اپنے وقت سے چند منٹ پہلے کا سفر کرا کے پھر واپس اپنے مقام پر چھوڑ دیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن کچھ سمجھ آ بھی رہی تھی۔ کل رات والے نظارے یا تجربے کے بعد ساری رات مجھے ٹھیک سے نیند نہ آ سکی تھی، اور آج جب میں جاب پر جانے لگا ہوں تو طبیعت کافی بوجھل ہے۔ گھر سے باہر نکلا تو گہرے بادل اور دھند ایک دوسرے میں مدغم دکھائی دیے۔ ہیٹرسائم ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو ریلوے کے عملہ کی طرف سے اعلان ہو رہا تھا کہ ویسبادن سے فرینکفرٹ جانے والی ٹرین 10 منٹ لیٹ آ رہی ہے۔ دھندلی فضا نے ریلوے اسٹیشن کی روشنیوں کو بھی مدھم کر رکھا ہے۔ دھندلی فضا نے ریلوے اسٹیشن کی روشنیوں کو بھی مدھم کر رکھا ہے۔ اس دوران فرینکفرٹ سے آنے والی ٹرین اپنے ٹھیک وقت پر آ گئی، اور میں اپنی عجیب سی عادت کے مطابق دیکھنے لگتا ہوں کہ شاید میرا بیٹا اس میں سے اتر کر آ رہا ہو۔ فضا کی دھندلاہٹ کے باوجود واقعی میرا چھوٹا بیٹا انجن کے ساتھ والے ڈبے سے نیچے اترا ہے اور میری طرف آ رہا ہے۔ میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی ہے، لیکن جیسے جیسے میرا بیٹا قریب آتا جا رہا ہے میری مسکراہٹ حیرت آمیز ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اب وہ میرا بیٹا نہیں لگ رہا، بلکہ صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ میرے ابا جی میری طرف آ رہے ہیں۔ میں ابا جی کا استقبال کرنے کے لیے ان کی طرف آگے بڑھ کر جاتا ہوں، لیکن جب ان کے قریب پہنچتا ہوں تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ یہ تو میں خود ہوں۔ میں اپنے آپ سے گلے مل رہا ہوں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ میں خود سے نہیں بلکہ اپنے سارے آباء و اجداد اور اپنی ساری موجودہ اور اپنی آنے والی نسلوں کو گلے مل رہا ہوں۔ اسی حالت میں دیکھتا ہوں کہ فرینکفرٹ سے آنے والی ٹرین آ رہی ہے۔ دور سے اس کی ہیڈ لائٹ کی چمک اسٹیشن کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ مجھے رات والا واقعہ یاد آ جاتا ہے، اور میں مزید کسی حیرت میں پڑے بغیر یقین کر لیتا ہوں کہ فرینکفرٹ سے آنے والی جو ٹرین کچھ دیر پہلے آ چکی تھی وہ دراصل اب آ رہی ہے۔ ٹرین اسٹیشن پر رک رہی ہے اور میں اس کے سب سے اگلے ڈبے میں سے اپنے اترنے کا انتظار کرنے لگتا ہوں۔ یہ تھا جی افسانہ اپنے وقت سے تھوڑا پہلے، اور کسی دن اس پر ویسے بھی بات کروں گا۔ اس کے بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ ایک ہی وقت میں تھوڑا سا اسپریچول ایکسپیرینس بھی کہہ سکتے ہیں اور ایلیوژن بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب اگر ریشنل ہو کے سوچیں تو ایلیوژن بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب دھند چھائی ہوئی ہے، بادل پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ کچھ بھی بدا محسوس کر سکتا ہے۔ جو اس کے اپنے اندر چل رہا ہے وہی اس کو سامنے دکھائی دے سکتا ہے۔ تو لیکن اس پہ بعد میں کبھی اطمینان سے تسلی سے بات کروں گا۔ تو اب ایک غزل سنا دوں، کئی دن ہو گئے غزل نہیں سنائی، اور چونکہ یہ تھوڑا سا مسٹیریس سا وہ افسانہ تھا۔ ہاں، اس کے بارے میں یہ بتا دوں، میرے ٹاپ 3 افسانوں میں ایک یہ افسانہ ہے، یعنی میں انتظار کرتا ہوں روشنی کی بشارت، اور اس کے بعد اپنے وقت سے تھوڑا پہلے۔ تو یہ میرے ٹاپ 3 افسانوں میں سے یہ ایک تھا، یہ میں نے سنایا۔ یقیناً بہت سو کو پوری طرح شاید سمجھ نہ آئے، پڑھنے کے بعد شاید زیادہ سمجھ آئے، کچھ مجھ سے پوچھا جائے اور پھر میں اس کا جواب دوں تو شاید مزید واضح ہو جائے، لیکن بہرحال یہ میرے ٹاپ 3 میں سے تھا۔ تو اب ایک غزل، تو چونکہ افسانہ اسی نوعیت کا ہے تو غزل بھی اسی نوعیت کی، اور
یہ میں نے بلے شاہ کے ایک مصرے سے مطلب ہے کہ متاثر کیا ہوا، ان کے تو سارے کلام سے ہی متاثر ہیں، ایک مصرے کو لے کر میں نے غزل کہی تھی. تو غزل پیش ہے جی. رقص گناہ ہے جس کے اندر ازل ابد کا مور، رقص گناہ ہے جس کے اندر ازل ابد کا مور، وہ ہے ایک بے انت خلاصہ جس کی اور نہ چھوڑ. یہ بے انت خلا جو ہے نا، اس پر کسی دن گفتگو ہوگی، گپ شپ ہوگی کہ میں نے یہ خلا کو کس طرح سے دیکھا ہے اور یہ کیسے میرے اس میں آتا ہے، جو آتا ہے بار بار شاعری میں بھی آتا ہے، نثر میں بھی آتا ہے. تو لیکن وہ کبھی اطمینان سے بات ہوگی. رقص گناہ ہے جس کے اندر ازل ابد کا مور، وہ ہے ایک بے انت خلاصہ جس کی اور نہ چھوڑ. ایک دل کا پھیلا صحرا خاموشی سے معمور، ایک دل کا پھیلا صحرا خاموشی سے معمور، ایک کم ظرف سمندر جس میں خالی خولی شور. ایک دل کا پھیلا صحرا خاموشی سے معمور، اور ایک کم ظرف سمندر جس میں خالی خولی شور، اور سارے حوالے برکت والے نور بھرے دربار. سارے حوالے برکت والے نور بھرے دربار، کوٹ مٹھن اجمیر شریف اور دہلی اور لاہور. سارے حوالے برکت والے نور بھرے دربار، کوٹ مٹھن اجمیر شریف اور دہلی اور لاہور. اور حال دھمال سے تن من روشن، روشن ہو گئی جان. حال دھمال سے تن من روشن، روشن ہو گئی جان. جگمگ کر اٹھی ہو جیسے ایک اندھیری گور. حال دھمال سے تن من روشن، روشن ہو گئی جان. جگمگ کر اٹھی ہو جیسے ایک اندھیری گور. اور اپنی اڑانیں ساری شانیں تیرے دم سے یار. اپنی اڑانیں ساری شانیں تیرے دم سے یار. تیرے ہاتھ ہوائیں ساری تیرے ہاتھ میں ڈور. اور رشتے ناتے اور تعلق کیسے میرے یار، رشتے ناتے اور تعلق کیسے میرے یار. کب کچھ مان کسی پر اپنا، کب کچھ اپنا زور. اور من سے لے کر بکل تک ہوں ویران و حیران. من سے لے کر بکل تک ہوں ویران و حیران. چوری کرنا چھوڑ گئے ہیں میرے سارے چور. من سے لے کر بکل تک ہوں ویران و حیران. چوری کرنا چھوڑ گئے ہیں میرے سارے چور. سات سمندر سے تو اپنے پاپ نہیں دھل پائے. سات سمندر سے تو اپنے پاپ نہیں دھل پائے. تو ہی بھیج اب دل کے صحرا کوئی گھٹا گھنگور. سات سمندر سے تو اپنے پاپ نہیں دھل پائے. تو ہی بھیج اب دل کے صحرا کوئی گھٹا گھنگور. اور حیدر نے پہچان کے تجھ کو جانا تیرا بھید. حیدر نے پہچان کے تجھ کو جانا تیرا بھید. بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پے کوئی ہور. حیدر نے پہچان کے تجھ کو جانا تیرا بھید. بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پے کوئی ہور. اور رقص گناہ ہے جس کے اندر ازل ابد کا مور، وہ ہے ایک بے انت خلاصہ جس کی اور نہ چھوڑ. یہ جی آج کی غزل بھی ہو گئی اور افسانہ بھی ہو گیا، اور مہرین آئی ہوئی ہے اور داد بھی دے رہی ہے بہت ساری. ڈولی صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، اور بھی بہت سارے احباب ہیں. آج میں دیکھ سکتا ہوں مہرین آپ الرٹ رہے ہیں ویسے، کیونکہ وہ آئن لارڈن والے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. میرا ہاتھ پڑ جائے گا وہاں پہ. میں کچھ نہ مریان وہ بھی آئن لارڈن والی ہے ویسے. شمشاد محمد، یہ محمد کو یہ ترکی میں غالباً کہتے ہیں. اچھا جی، پھر مہرین آ گئی. مہرین چلنی، میں دوسرے والے نام نہیں پڑھتا ہوں. انیل بھگت یہ بھی آئن لارڈن میں ہی آ رہے ہیں. سریش، یاسر شاز،
ایسس شانسر نہیں بھائی، یہ نام نہیں پڑے جاتے، ٹائیگر اور مہرین، بس یہ آج مجھے ایڈیٹنگ بہت زیادہ کرنی پڑے گی۔ ارشد صاحب چلیں ٹھیک ہے جی، بس یہ پورا ہو گیا تو نوشی شیرنی، عارف امیری، بس جی بہت شکریہ، سب کا شکریہ۔ تو آج کا یہ بیٹھک آج کی جو ہے مکمل ہوئی، کل پھر ملتے ہیں اگر توفیق ملی آنے کی تو انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔